علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہنجرا آفیشیل۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے پنجاب کے قدیم مختلف نام جو ہیں پرانے زمانے میں پنجاب کے کیا نام تھے اور کیا کیا زبانیں استعمال ہوتی تھیں۔ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ دوستو، پنجاب کے قدیم مختلف نام ہیں۔ یہ ایک حقیقت کہ لفظ پنجاب علاقے کے نام کے طور پر مسلمانوں کی آمد کے بعد رائج ہوا۔ اس نام سے پہلے مختلف ادوار میں خطہ پنجاب کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا رہا۔ پرانے زمانوں میں ایک نام سپت سندھو کا ذکر بھی آتا ہے۔ سپت سندھو کا ذکر آریاؤں کی مقدس کتاب رگ وید میں آیا ہے۔ سنسکرت زبان کے دو الفاظ سپت سات اور سندھو دریا سے مل کر بنا ہے۔ یہ نام بالعموم 7 دریاؤں کے مفہوم ہی میں استعمال ہوا ہے، البتہ کہیں کہیں یہ نام 7 دریاؤں کی سرزمین یا ملک کے طور پر بھی آیا ہے۔ دوستو، ای.جے رالپسن کے مطابق رگ وید کے قدیم اشلوک کا زمانہ تخلیق 1200 یا 1000 کہا جا سکتا ہے، جبکہ مابعد کے اشلوک جن میں رگ وید کا آخری حصہ جو منتر کہلاتا ہے بھی شامل ہے 1000 یا 800 سے کم کی تصنیف کہے جاتے ہیں۔ رگ وید میں مذکور 7 دریاؤں کی تفصیل کے بارے میں ڈاکٹر جوالا پرساد سنگھل اپنے ایک مضمون میں ان 7 دریاؤں کے منابع کا محل وقوع یوں بیان کرتے ہیں۔ خیال ہے کہ ان کے 7 دریاؤں یعنی سپت سندھو کا منبع پنجاب کے شمالی علاقے یا پھر کشمیر ہی میں ہو سکتا تھا۔ آخر میں وہ رگ وید کے مذکورہ بالا منڈل نمبر 1 یا 32 کے حوالے سے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وورتر دیوتا کے ہاتھوں 7 دریاؤں کا اجرا کشمیر ہی میں واقع ہوا تھا۔ 7 دریا سرزمین کشمیر ہی سے پھوٹے تھے۔ رگ وید میں ایک دوسرا بیان یہ ہے کہ کوئی 5 لاکھ سال قبل مسیح میں کوہ ہمالیہ کا سلسلہ اور کشمیر جھیل کی بلندی میں اضافہ ہوا، جبکہ اسی وقت سلسلہ کوہ پنجال کے چند حصوں کی اونچائی میں کمی واقع ہوئی۔ اس کے نتیجے میں کشمیر جھیل کا پانی 7 دریاؤں کی شکل میں بہنے لگا۔ انہیں دریاؤں کی مناسبت سے یہ سرزمین سپت سندھو کے نام سے مشہور ہو گئی۔ محققین کی اکثریت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان 7 دریاؤں میں سے 5 دریاؤں کا تعلق پنجاب سے ہے، جبکہ چھٹے اور 7ویں دریا کے بارے میں اختلاف رائے پائی جاتی ہے۔ Z.A. راگوزن کے خیال میں اس شمال میں پنجاب کے 5 دریاؤں کے علاوہ دریائے سندھ اور مقدس سرسوتی شامل ہیں۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رگ وید کی تصنیف کے زمانے میں آریہ دریائے کابل سے لے کر دریائے سرسوتی تک کے درمیانی علاقے میں آباد تھے۔ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دریائے کابل دریائے سندھ کے مغربی معاون کے طور پر اٹک کے مقام پر آج کی طرح دریائے سندھ میں آ کر ملتا تھا۔ یہی 7 دریا سپت سندھو دیس کی وجہ تسمیہ کا باعث بنے، جو اسے سیراب کرتے تھے۔ سپت سندھو کا یہ نام پنجاب کا قدیم ترین نام ہے۔ اس قدیم نام کی تصدیق بعض ایرانی حوالوں سے بھی ہوتی ہے۔ رگ وید کے قریب الاحداث ایرانی تصنیف زرشیوں کی مذہبی کتاب اوسط سال تصنیف 520 تا 330 کم و بیش سپت سندھو کو فارسی لب و لہجہ میں ہیتا ہندوس کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے جزو وندداد میں احوار امزدہ کا یہ قول درج ہے: پانس دمین سرزمین کشور نیکی من احوارا مزدہ افریدم ہفت رود بوت۔ ترجمہ میں احوارم
رمزدہ نے جو 15 اچھی جگہیں اور سرزمین پیدا کی وہ ہفت رود یعنی ہیپتا ہندو ہے۔ یاد رہے کہ ہیپتا ہندو ہندی کلمہ سپت سندھو کا مترادف ہے۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے کہ یہ جو پنجاب قدیم کے مختلف نام تھے ان میں ایک ست گوش بھی ہے، اس کے بارے میں ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔